والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 160 نمبر آیا سورہ شعراء۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدقت یا رب العالمین۔ کذبت جھٹلایا، قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین رسولوں کو، اذ جب قال کہا لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، لوط علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی میں، لکم تمہارے لیے، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، امین امانت دار، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری فرما برداری اختیار کرو، وما اور نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی قسم کا کوئی معاوضہ، ان اجریہ یقیناً میرا اجر جو ہے، الا علی مگر ہے وہ طرف رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے اس کی طرف۔ اتأتون کیا تم آتے ہو، الذکران مردوں کے پاس، من العالمین زمانے میں سے، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلقا جو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہارے جوڑوں میں سے، بل انتم بلکہ ہو تم، قوم ایسی قوم، عادون جو حد سے گزرنے والی ہے۔ قالو قوم نے کہا، لئن لم اگر نہ، تنتہی تو باز آیا، یا لوط اے لوط، لتکونن تو ضرور ہوگا تو، من المخرجین نکالے ہوئوں میں سے۔ قال کہا لوط علیہ السلام نے، انی میں، لعملکم تمہارے اعمال سے، من القالین نفرت کرنے والا ہوں، بیزاری اختیار کرنے والا ہوں، ربی اے میرے رب، نجنی نجات عطا کر مجھ کو، واہلی اور میرے اہل کو، مما اس سے، یعملون جو یہ اعمال کر رہے ہیں، فنجیناہ پس ہم نے نجات دی ان کو، واہلہ اور ان کے اہل کو، اجمعین سب کے سب، الا مگر، عجوزن بوڑھیا، فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں ہوئی، ثم پھر، دمرنا ہلاک کیا ہم نے، آخرین پیچھے والوں کو، وامطرنا اور برسایا ہم نے، علیہم ان پر، مطرا بارش کو، فسا پس بہت برا، مطرن بارش تھی، المنذرین جنہیں ڈرایا گیا تھا ان پر، ان یقیناً، فی ذالک اس میں، لآیتاً نشانی ہے، وما کان اکثرہم اور نہیں تھی ان کی اکثریت، مؤمنین ایمان لانے والی، وَإِنَّ رَبَّكَ اور یقیناً آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یقیناً وہی غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ کل ہم نے تذکرہ پڑھا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم سمود کا۔ ان کی طرف وہ آئے، انہوں نے ان کو بتلایا کہ رب کے احسانات تم پر کتنے ہیں، میں ایک امانت دار رسول تمہاری طرف آیا ہوں اور میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے میں نے کچھ تقاضا نہیں کیا، میرے معاملات میرے رب کے طرف ہیں، اور تم یہ قطعاً نہ سوچو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، جو کچھ تم کر رہے ہو تم ایسے ہی کرتے رہو گے، یہ باغات، یہ چشمے، یہ کھیت، یہ کھجوروں کے باغات
اور بڑے بڑے گھر جو پہاڑوں کو تراش کر کے تم نے سہولت سے بنائے ہیں، اللہ سے ڈرو، میری فرما برداری اختیار کرو، اور حد سے گزرنے والوں کی فرما برداری نہ اختیار کرو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو اصلاح نہیں ہونے دیتے۔ قوم کہنے لگی اے صالح تو جادو کیا ہوا ہے، تجھ پر جادو ہو گیا ہے، تو ہمارے جیسا انسان ہے، کوئی نشانی لا اگر تو سچا ہے۔ تو ایک اونٹنی کا معجزہ انہیں دیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ اسے کھانے پینے دینا، چرنے چگنے دینا، رکاوٹ نہ ڈالنا۔ تو انہوں نے اس کو کاٹ دیا، پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہ تھی۔ آپ کا رب غالب ہے، مہربان ہے۔ ان کا علاقہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے ہجر بھی کہا جاتا ہے، اس کے نام پر بھی ایک سورہ ہے، سورہ ہجر، اور اس جو ہے قوم سمود بھی انہیں کہا جاتا تھا، عاد ثانی بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ آگے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کا اصل علاقہ عراق کا تھا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہاں پر ابتداءً عراق میں، یہ ان کے بھتیجے اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ اور لوط علیہ السلام، یہ تین اشخاص جو ہجرت کر کے وہاں سے نکلے، مصر سے ہوتے ہوئے یہ شام کے علاقے، کنعان کے علاقے میں، جو اب آپ کہہ لیں کہ اسرائیل اور فلسطین یہ علاقہ ہے، یہاں پر وہ اس وقت شام سارا ہوتا تھا، اردن، لبنان، شام اور فلسطین، اسرائیل، یہ سارے کو شام بولا جاتا تھا، یہ ارض شام ہی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر وہ ہجرت کر کے مصر کے راستے سے ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے، مصر سے ہوتے ہوئے وہ شام کے علاقے میں پہنچے۔ مصر میں آئے تو وہاں پر یہ 3 افراد کا قافلہ 4 افراد پر ہو گیا، ایک خاتون وہاں پر ایک اضافہ ہوا سیدہ ہاجرہ کا۔ تو یہ یہاں پر آگے، اور یہاں سے بالکل پڑوس میں آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو ملے گا ڈیڈ سی، جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی ایسا ہے کہ بندہ اس میں ڈوبتا نہیں ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ 2 بڑے شہر تھے، سدوم اور عمورہ، یہ 2 بہت بڑے شہر تھے اس دور کے متمدن۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس علاقے میں تبلیغ کے لیے کہ اب تم یہاں پر کام کرو، یہاں اسحاق علیہ السلام ہیں، اس وقت اسحاق علیہ السلام نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے لیے مکہ المکرمہ بن چکا ہے، اور قوم لوط کا عذاب جو آیا ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، یعنی یہ 12-13 سال کا جو سلسلہ ہے، اس کے درمیان جو ہے ان کا عذاب جو ہے، اسحاق علیہ السلام کے متصلاً پہلے جو یہ عذاب آیا اس قوم پر۔ تو کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں ایک امانت دار رسول تمہاری طرف آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا لینا ہے۔ اب ان کی وہ اخلاقی گراوٹ، جس اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، وہ بیان کی جا رہی۔ اتأتون الذکران من العالمین، یہ پہلے بھی ہم پڑھا ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی ہومو سیکس کا جو ہے، ہم جنس پرستی کا سب سے پہلا جو ہے معاملہ اسی قوم میں ہوا۔ اور جب لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے، کہتے تو اتنا پاک نہ بن، اگر اتنی پاکیزگی تجھے پسند ہے تو نکل جا یہاں سے، ان علاقوں کو، ہمارے علاقوں کو چھوڑ کے چلا جا جدھر سے آیا ہے تو، ہمیں کیوں یوں سمجھاتا ہے، ہم نے جو کرنا ہے یہی کرنا ہے۔ تو وہ اکڑ گئے اس معاملے میں۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم وہ چھوڑ دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک صحیح طریق رکھا ہے خواتین کا، شادی کا، اس کو چھوڑ کر کے تم مردوں کے پاس اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، تم تو ہو ہی بڑی حد سے گزری ہوئی قوم ہو۔ اب قوم جواب کیا دیتی ہے؟ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین،
لوط اگر تو ہمیں کہنے سے باز نہ آیا تو ہم تمہیں یہاں سے خود پھر نکال دیں گے، یا تو خود چلا جا، یا چپ کر کے دیکھتا رہے، یا یہاں سے ہم تجھے پھر نکال دیں گے۔ تین ہی کام ہے، خاموشی اختیار کر، جو ہو رہا ہے ہونے دے، یا خود چلا جا، نہیں تو ہم تجھے پھر خود نکال دیں گے یہاں سے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو اس وقت کہنے لگے قال انی لعملکم من القالین، میں تو تمہارے اس عمل سے نفرت کرتا ہوں، بیزار ہوں اس عمل سے جو تم کرتے ہو نا، میں اس سے بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، میرے رب مجھے نجات دے، جو یہ اعمال کر رہے ہیں مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے اہل کو یہاں سے اب نجات عطا کر دے۔ اب نجات کی صورت کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہو گیا ان کے لیے عذاب کا، فرشتوں کو بھیجا گیا اور دو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پہلا کام خوشخبری دینا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور دوسرا کام تھا اس قوم پر عذاب، ایک وقت میں دونوں کام۔ وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ہم سورہ ہود میں یہ تفصیل پڑھائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان دیکھے تو بڑے خوش، وہ مہمان کی بڑی قدر کرنے والے تھے، بھاگے گئے، اور یقیناً اس میں سب سے بڑھ کر حوصلہ تو اماں سارہ کا ہوگا۔ اور اس دور میں جب کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کھانے پکانے کا، لکڑیاں جلائی ہوں گی، کھانا بنایا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام نے گوشت دیا ہوگا بنا کر کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلد از جلد، جتنی جلدی پاسبل تھا، ممکن تھا، وہ بھنا ہوا بچڑے کا گوشت ان کے سامنے لے کر کے آ گئے، فرشتوں کے سامنے۔ اب پتہ نہیں ہے یہ فرشتے ہیں، وہ انسانی شکل میں آئے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، تو اگر فرشتوں کو ہم بھیجیں گے، وہ انسانی شکل میں بھیجیں گے، پھر کہیں گے یہ پتہ نہیں فرشتے ہیں کہ انسان ہیں، تو تم تو پہچان ہی نہیں پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان پائے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کیا، یار یہ دشمن تو نہیں، اس وقت 100 کے قریب عمر اپنی ہونے کو آئی ہے، یہ دشمن تو نہیں ہے کہ میرے کھانا نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ فبشرناہ بغلام علیم، ہم نے ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دی ان کو۔ یہ دونوں بھائیوں کے لیے لفظ بڑے کمال کے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار، حلم والے، تحمل والے بیٹے کی ہم بشارت دے رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے لیے آیا کہ ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ بشارت کا تو اماں سارہ جو تھیں وہ پیچھے کھڑی تھی۔ اب جس طرح ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا، مہمان کے لیے کھانا رکھ دیں تو خواتین تیار ہوتی ہیں کہ اندر سے کوئی آواز آئے گی، فلاں برتن دے دو، فلاں دے دو۔ اماں سارہ بھی اسی طرح کہیں قریب تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بیٹا ہوگا، خوشخبری دینے آئے، تو وہ مسکرا پڑیں۔ فسقت وجہ، یوں اپنے چہرے پہ ہاتھ، یوں شرما نہیں جاتا بندہ، وہ بوڑھی اماں سارہ یوں ہاتھ رکھ لیے۔ اب اس سے بعض بدبختوں نے لیا کہ وہ ماتم کرنے لگیں، خوشخبری پہ بھی کوئی ماتم کرتا ہے، یہ بھی بدبختی ہے نا، تو وہ یوں اپنے چہرے کو انہوں نے چھپا لیا۔ فسقت وجہ اے غطت وجہ اے، یعنی اپنے چہرے کو یوں شرم سے کہ میرے اولاد ہوگی، اور الفاظ ایسے ہیں نا قرآن کریم کے۔ تو فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اے اہل بیت، اے اہل بیت۔ اللہ یہاں فرشتوں نے کس کو کہا؟ اچھا یہاں پر وہ وہاں جو لفظ ہے نا علیکم کا لفظ ہے، یہ بعض چلیں وہ لمبی بات جائے گی آج وقت پہلے، تو وہ جو ہے کہنے لگی آپ کو تعجب ہوتا ہے، فرشتے کہنے لگے اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں آپ پر اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ حکم ہے۔ تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی تو کہنے لگی اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے پڑوس میں لوط کی قوم پر عذاب فیصلہ ہو گیا۔ کہا وہاں تو لوط بھی ہیں؟ کہا جی ہمیں بتلایا گیا ہے کن کن کو بچانا ہے اور کن کن کو مارنا ہے، یہ بتلا دیا گیا ہے۔ اب وہ فرشتے وہاں سے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، قوم میں خبر ملی کہ وہ بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، لوط کے مہمان بنے، قوم چڑھ دوڑی، لوط ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر۔ کہا کاش آج میری قوم کوئی ہوتی، میرے ساتھی کچھ ہوتے، میں دیکھتا تم میرے مہمانوں کی طرف ایسے دیکھتے کیسے، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہو، تم ایک بھی انسان نہیں ہے، سب جانور ہو تم۔ وہ کہنے لگے ہمیں یہ سبق نہ سنا، مہمان ہمارے حوالے کر۔ اس وقت تک لوط علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں،
اس وقت تک نہیں پتہ۔ اب فرشتے آگے بڑھے، جب یہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا لوط گھبراؤ نہیں، ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، رات ہو چکی ہے، رات کے آخری پہر میں آپ اپنے اہل کو لے کر کے یہاں سے نکلیے، اور سارے آگے آگے جائیں گے، آپ سب سے بعد میں نکلیں گے، آپ پیچھے نکلیں گے، اور دیکھیے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ پیچھے رہے گی اور یہ بھی عذاب سے دوچار کی جائے گی۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا ربی نجنی و اہلی مما یعملون، یا اللہ مجھے اور میرے اہل کو نجات عطا کر دے جو یہ اعمال کر رہے ہیں، فنجیناہ و اہلہ اجمعین، ہم نے اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو سب کے سب کو وہاں سے نجات عطا کی، الا عجوزا فی الغابرین، ہاں ایک بڑھیا، یعنی یہ بیوی کی طرف اشارہ ہے، ایک بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے پیچھے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا، وامطرنا علیہم مطر، ہم نے ان پر پھر بارش برسائی۔ یہ بارش کیا تھی؟ سجیل منضود، یہ سجیل کہتے ہیں سنگ گل کو، جو آپ نہروں کے کنارے پہ کبھی نکلیں تو روڈ ہوتے ہیں، پکے روڈ جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ہم نے ان پر بارش برسائی، اور اس پہ نشان لگے تھے کہ یہ فلاں کے لیے، 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 اور سب سے پہلے ہم نے بستیوں کو الٹا دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، جو اوپر والی چھتیں تھے وہ الٹا دی گئیں، بستیوں کو یوں الٹا دیا گیا، اور پھر ان پر نشان زدہ کنکروں کی، یعنی زلزلہ، بستیوں کو الٹایا جانا اور نشان زدہ کنکروں کی بارش ہونا، یہ 3 عذاب ایک وقت میں اس قوم پر آئے، 3 عذاب ایک وقت میں اس قوم پر آئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے فطرت کے خلاف ایک عمل، فطرت کے خلاف عمل کو جو ان لوگوں نے پروان چڑھایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فساء مطر المنذرین، بہت بری بارش ہوئی تھی وہ ان پر، جنہیں ڈرایا تھا اور وہ ڈرے نہیں، ان پر بارش بہت بری ہوئی تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کی اکثریت تو ایمان لانے والی نہیں تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی ہے، جب تک چاہا قوم کو مہلت دی، اور جب اس نے پکڑنا چاہا کوئی بچ سکا ہی نہیں، غالب ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکا، رحیم ہے کہ اس نے بہت وقت دے دیا، مہلت دی، نبی کو بھیجا، پیغام بھیجا، نہیں سمجھے، یہ اس کی مہربانی تھی، وہ سمجھاتا رہا، نہیں سمجھے اس مہربان کی مہربانی کو، تو پھر اس کا غلبہ غالب آیا اور عذاب سے دوچار ہوئے یہ۔ چاند دیکھنے کی کل ہم نے دعا پڑھی تھی، اس کے بعد پھر افطار کے حوالے سے یہ ہے، افطار جب بھی روزہ افطار کرنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ اگر تازہ کھجور میسر ہوتی تو اس سے، اور اگر وہ نہ ہوتی تو خشک کھجور، اور وہ نہ ہوتی تو پانی کا گھونٹ، ان سے افطار کرتے، اور بسم اللہ سے افطار کرتے تھے، بسم اللہ صرف بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرتے، پھر دعا پڑھتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذہب الظمأ، ذہبہ چلی گئی، الظمأ پیاس، وابتلت اور تر ہو گئیں، العروق عرق کی جمع عروق رگیں، وثبت الاجر اور ثابت ہو گیا اجر ہمارا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی ہم نے جو دن کا روزہ رکھا تھا اللہ کے ہاں ہمارا اجر لکھا گیا الحمدللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور ہمارا اجر اللہ نے چاہا تو ثابت ہو گیا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ نفلی کے ساتھ ساتھ اب تو بہت قریب آ گئے، فرض روزے بھی قریب آنے والے، تقریباً 55 دن کے قریب غالباً رہ گئے ہیں، 56 دن کے قریب۔ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔